الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز و جل۔ آج رمضان المبارک کی چھٹی شب ہے جس کے اندر ہم قرآن مجید میں سنیں گے درس قرآن میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر نعمتیں بہت ساری فرمائی، اور جہاں اس نعمت کا ذکر ہے تو ہم ادھر یہ نعمت سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کون سی دو نعمتیں بنی اسرائیل پر فرمائی اور جس کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں اس نعمتوں کا ارشاد فرمایا، آئیے سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، یاد کرو وہ میری نعمت جو میں نے تم پر کی۔ اچھا، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور حضرت یعقوب کی اولاد کو نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام، یعنی حضرت یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی سے خطاب فرما رہے کہ اے اولاد یعقوب یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم پر کی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی، یعنی تم پر زیادہ میں نے بڑائی دی سارے زمانے پر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ان کو نعمت یاد دلا رہے آگے آیتوں میں کہ یاد کرو فرعون کو کس قدر وہ تمہیں سزائیں دیتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون سے نجات بخشی، يَصُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ وہ تمہیں برا عذاب کرتے تھے۔ اب یہ فرعون کون ہے؟ اچھا، مفسرین فرماتے ہیں یہ فرعون کون ہے؟ جس طرح فارس کے بادشاہ کا لقب کسرا اور روم کے بادشاہ کا لقب قیصر ہوتا تھا، حبشہ کے بادشاہ کے لقب نجاشی، اسی طرح کستی اور قوم عمالقہ سے تعلق رکھنے والی یعنی مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان تھا، اور اس آیت مبارکہ میں اسی کا ذکر ہے۔ نیز آل فرعون سے مراد اس کے پیروکار اس آیت مبارکہ میں موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے۔ مفسرین اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ فرعون نے ایک رات خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا کہ جس محلے میں بنی اسرائیل آباد تھے اس محلے سے ایک زوردار آگ نکلی، اور وہ آگ اتنی زوردار تھی کہ اس آگ نے جو فرعون پر ایمان لائے تھے ان کو جلا دیا، فرعون کی فوج کو جلا دیا، حتیٰ کہ خود فرعون کو بھی جلا دیا۔ اب یہ اٹھا، بڑی اس کو وحشت ہوئی، اس نے کاہنوں کو بلوا لیا۔ کاہنوں نے اس کی تعبیر بتائی کہ عنقریب بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوا جو تیری سلطنت اور تیری تباہی کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اب ہوا یہ کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہوتا ان کے والدین کے سامنے ان کو ذبح کر دیا جاتا، اور جو بچی پیدا ہوتی انہیں چھوڑ دیا جاتا۔ قرآن نے وہی فرمایا یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے ہو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھ دیتے۔ اب قرآن مجید نے یہ فرما دیا۔ اب ہوا یہ کہ جب قتل و غارت بہت زیادہ تیزی سے بڑھنے لگی تو فرعون کے پاس اس کے پیروکار آئے۔ جب فرعون کے پاس اس کے پیروکار آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ قتل و غارت اتنی تیزی سے بڑھتی رہی تو ہمیں خدمت گار کہاں سے ملیں گے، ہماری خدمت کرنے والے لوگ ہمیں کہاں سے ملیں گے اگر یہ قتل و غارت اسی طریقے سے بڑھتی رہی۔ تو اس پر فرعون نے جواب دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ اچھا، جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور جو سال قتل کرنے کا تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اچھا، اس کا ذکر آگے آئے گا، اور بہرحال یہ واقعہ سورہ قصص کی پہلے رکوع میں کافی تفصیل سے بیان کیا گیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی ان کی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نعمت کا ذکر فرمایا۔ انشاءاللہ وہ ہم پارٹ 2 میں سماعت کریں گے، جب تک کے لیے اجازت۔ انشاءاللہ پارٹ 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے گا کہ کس طریقے سے دریا پھٹا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا اور ان کی قوم سے بھی طور سینا پار کر کے چلی گئی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو وہ کل سماعت کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے آج کے درس قرآن کو قبول مقبول فرمائے، اور یا الہ العالمین ہمیں درس قرآن کی برکت سے قرآن مجید سے سچی محبت اور الفت عطا فرما۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وعلینا الی البلاغ المبین۔